जज्बा न्यूज में हूं आकाश नियाजी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चौधरी शुजात हुसैन के दोनों साहबजादे एक दिन जो है वजारतों पर मरकूज होंगे, मगर उनकी कामयाबी के बाद उनको जब वजारतें मिली तो उसके बाद शहर गुजरात जो है इसको संवारने का एक बहुत बड़ा इम्तहान भी था, जिसमें आखिरकार 2 साल के दौरान चौधरी सालक हुसैन और शाफिक हुसैन कामयाब भी हुए। उनकी इस कामयाबी में अली अबरार जोड़ा, जो कि जोड़ा फैमिली के सपूत हैं, उनका भी मरकजी रोल है, उनकी कामयाबी में भी रोल था। खासतौर पर हम इनकी जबानी जानते हैं क्योंकि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन का डंका बज चुका है। ये इलेक्शन अब कहा जा रहा है कि शायद जो है जून जुलाई अगस्त में मतवक्को हैं, और मुस्तमरी काफ की जानिब से चौधरी शाफिक हुसैन की जानिब से इन्हें जो है मेयर की सीट पर नामजद भी किया गया है। बल्दियाती इलेक्शन के वजह से हम इनसे जानेंगे कि ये जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तो कब बल्दियाती इलेक्शन मतवक्को हैं और उसकी क्या कुछ तैयारियां जो है मुस्तमरी काफ ने मुकम्मल कर रखी हैं। जी जोड़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आकाश नाजी साहब, जैसा कि आपने कहा है कि चौधरी शाफिक हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने बड़े कलील अरसे में जो गुजरात शहर में खिदमत की है, जो लोगों के लिए काम किया है, मेरे ख्याल में इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। आप एक मीडिया पर्सन है और मैं सारी मीडिया को ये ओपनली कहता हूँ, वो भी सर्वेस करते हैं और वो पिछले 40 साल का मुआवजा कर लें, ये 2-2.5 साल से कि किस स्पीड से काम हो रहे हैं। और फिर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड से काम हो रहा है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी कमीशन, किसी भी करप्शन के बगैर हो रहा है। जी जोड़ा साहब, हमें बता रहे थे कि चौधरी शाफिक हुसैन और सालक हुसैन जब बड़े कलील अरसा में इनने गुजरात शहर का नक्शा तब्दील किया, इनकी ज़बानी मजीद भी जानते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, जैसे आप समझते हैं कि अभी ये जामिया स्कूल डिस्पोजल से हो, हरिया वाला डिस्पोजल हो, जट्टू का डिस्पोजल हो, फिर ये कितना बड़ा ज़वलई स्टेडियम के अंदर जो ये डिस्पोजल बन रहा है 100 क्यूसिक का, मदीना से 40 क्यूसिक का डिस्पोजल है। बेशतर जो है वो ड्रेन्स बन रहे हैं। जो ये जलालपुर जट्टा रोड है, इसका काम शुरू हो चुका है, इसके नीचे पाइपलाइन डाली जा रही है, बड़ा तगड़ा पाइप बनाया गया है और वो सारे इंजीनियर्स जो हैं एंगेज्ड हैं और वो रोड का भी काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मानसून से पहले मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा रमांचल रोड जो है वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। फ्लाईओवर जो है वो उसकी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, वो भी टेंटेटिव टाइम है, अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो ढेर सारे इस तरह के काम है, नालों की डिसिल्टिंग हो, ब्यूटिफिकेशन हो, सारे जीटी रोड के ऊपर आप देखें कि फ्लावर डेकोरेशन है अल्लाह के फजल से। कठाला फाटक आप देखें, कठाला अंडरपास का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पे भी थोड़ा टाइम दें, ठीक है, और वहाँ पे मोटर भी लगेगी, वहाँ से पानी रिमूव होगा और उसकी नई टाइलें लगेगी। इसी तरह जो है वो आप जो हमारे विलेज एरियाज हैं जो गुजरात शहर के साथ मुल्का गाँव है, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त है। पहली दफ़ा जो छप्पड़ थे उनकी इतनी बड़े पैमाने पर सफाई हुई है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड किए गए हैं, उनकी बिजली का निज़ाम बेहतर किया गया है। जलालपुर जट्टा रोड जो सारी थी वो बेहतर की गई है। मॉडल विलेज 2 अनाउंस किए गए हैं जो हमारे शहर के साथ है, सूखला और मोइनुद्दीनपुर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी बड़े सारे गाँव जो उनके अंदर काम हो रहे हैं। आप इसके अलावा जो रेडी बाज़ार देख लें, मॉडल बाज़ार देख लें, ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे आ गए अल्लाह के फजल से इंस्टॉल होने वाले, सेफ सिटी प्रोजेक्ट देख लें। मतलब ढेर सारी जो है ना वो चीज़ें जिसके ऊपर काम किया गया है और कई महकमाना तौर पे आप चीज़ें देखें, पुलिसिंग निज़ाम बेहतर हुआ है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा निज़ाम है बेहतर हुआ है, तहसीलों का निज़ाम बेहतर हुआ है, ये पटवारी सिस्टम जो वो कदरे बेहतर है, मज़ीद बेहतरी की भी ज़रूरत है। जो हमारा अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल है, जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आप देख लें, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल के लिए फंडिंग की गई, बड़ी हैवी 90 करोड़ रुपए की जो है वहाँ पे स्पेंडिंग की गई है। मज़ीद उसके अंदर जो है ना वो बेड सेट करने के लिए, मशीनरी और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो उसकी सर्विसेज देख लें काफ़ी इंप्रूव्ड है, दवाइयों की लीकेज बंद है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उधर भी बेहतर है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम जो उसके ऊपर बड़ा काम किया गया है, एजुकेशन सिस्टम देख लें, 28 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं जिसमें से 10 स्कूल जो हैं वो PP 31 के अंदर भी शामिल है। तो स्कूल्स की अपग्रेडेशन की गई है, हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन की गई है, DNUs की अपग्रेडेशन की गई है। हमारा जो ये फवारा चौक में है, ये जो गर्ल्स कॉलेज है, हमारा जो फवारा चौक के अंदर मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वो आप केसेस देखें कि जब गवर्नमेंट में ये आए तो उस वक्त जो है ना वो 25-30 केसेस महाना की बुनियाद पर थे, अभी वो केसेस 200 के करीब हो रहे हैं महाना की बुनियाद पे। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी देख लें, उसकी सर्विसेज देख लें, वो अपनी 50% कैपेसिटी के साथ भी पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहा है। मैं समझता हूँ बड़ी बात है। तो काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, काफ़ी सारी मजीद होने वाली भी हैं। लेकिन नियाज़ी साहब, बात यह है कि दोनों भाइयों ने डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ और दिलेरी के साथ अपने शहर की खिदमत की और सबूत दी है कि गुजरात शहर के जो नुमाइंदा होता है ना वो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा सर, वासा के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं कि ज़ाहिर अरबों रुपए लग रहे हैं, लोगों को ये खदशा न जाने क्यों नहीं जा रहा कि शायद जब बारिशें होंगी तो शहर फिर डूबा हुआ नजर आएगा, तो अरबों रुपए फिर कहाँ जाएंगे? नियाज़ी साहब, बात यह है कि सच्ची बात तो हम सारे डरे हुए हैं। अगर आप मुझे कहें कि मैं अंदर से 100% मुतमईन हूँ
یا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. بالکل مجھے بھی اس چیز کا خوف ہے. اس جو ہے وہ ذہنی کیفیت جو ہماری پچھلے سال تھی اس سے ابھی تک ہم نکل ہی نہیں سکے. اور آپ نے تو عملی طور پر دیکھا تھا جو صورتحال تھی. میں تو آپ کو پتا 8 دن پانی کے اندر ہی تھا شاہ صاحب کے حکم پہ، اور اپنے شہر کو دیکھ رہے تھے. لیکن ہے کیا کر سکتے تھے، ہم جو کر سکتے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے. تو یہ ابھی یہ بگاڑ ابھی سے دیکھیں پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ہم نے 1-1.5 سال میں 2 سال میں بگاڑ پیدا نہیں کیا. 20 صدی کا قصہ ہے. بالکل ہم نے تو اسے انڈو کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کوئی ڈرین بنایا ہے، ہم نے کوئی چھوٹی موٹر لگائی ہے، ہم نے کوئی ڈسپوزل بنایا ہے، کوئی نالا بنایا ہے، کوئی نالی بنائی ہے، کوئی صفائی کی ہے. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اس کے اندر 2, 4, 5, 10% بہتری ہے. اب ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نالوں پہ لوسے میں دیکھیں اس کی تعمیر پر لوگ مطمئن نظر ہے کہ پہلے جو نالے تھے وہ تو رف قسم کا ڈیزائن تھا، ان کی طرف سے تو کوشش اچھی ہے. نہیں صاحب، جب آپ نیم حکیم جو لوگ ہیں ان کو آپ دے دیں ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیکوں کا تو وہ ٹھیکیدار تو بیڑا کر دیتے ہیں. جب ایک پراپر محکمہ ہو، ایک ڈیڈیکیٹڈ محکمہ ہو اسی کام کے لیے، اس کو گورنمنٹ کے چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر ہو، آپ کے اوپر نمائندے بیٹھے ہیں، فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں اور پروونشل منسٹر بیٹھے ہیں، وہ چیک کر رہے ہیں، ہماری ساری ٹیم بیٹھی ہے، تو پھر ایسے نہیں ہوتا. پھر وہ سارا محکمہ کام کرتا ہے. تو گجرات جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوا، اور اس کے اندر جو شافی حسین نے بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ جب بھی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے انہوں نے گجرات کے سیوریج اور گجرات کا کوئی ایک ماڈل سٹی بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے. اب جب گرین بسز آپ دیکھیں کہ یہ شامل نہیں تھی، بڑے لوگ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ شامل ہی نہیں تھی. جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو شافی حسین نے یہ کہا سی ایم صاحبہ سے کہ جی گجرات کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور سی ایم صاحبہ جو ہے بڑا ریکارڈ کرتی ہیں، اسی لیے کہ ایک ویژنری آدمی ہیں اور ہمیشہ گجرات کی ترقی کی باتیں کرتے ہیں. سر میں نے شروع میں جس طرح بات کی بلدیاتی الیکشن کی، آپ میئر کی سیٹ پر سب سے پہلے امیدوار طور پر آئے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یقیناً آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے مد مقابل کون کون سے خاندان آ رہے ہیں. تو ایک تو مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا نون کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ تو ہے کیا ان مد مقابل کون ہے؟ یہ ابھی چھپے ہوئے ہیں سارے سکندر. دیکھیں نہیں صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو قیادت کا فیصلہ ہے، اور قیادت نے ہی فیصلہ لینا ہے، اور یہ شافی صاحب نے ہی یہ بات کی ہے. میں نے تو کبھی نہ کہ لابنگ کی ہے، نہ کبھی انہیں جا کے کہا کہ ایسا کریں. لیکن ابھی یہ بہت ارلی ہے یہ بات کرنا. جب وقت آئے گا پھر اس کو دیکھیں گے. ابھی تو یہ ساری حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں، سارے حلقے مکمل ہو جائیں، ہمارے سارے کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں، پھر اس کے آگے کی چیز ہے. اور آپ کو ایک چیز ویسے میں بالکل عزل الایمان بتاؤں کہ جو شافی حسین کا جو ٹرسٹ ہے اور ان کی جو محبت ہے، وہی سب سے بڑی میئرشپ ہے، وہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. دیکھیں جس طرح آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، میں نے بھی 18 سال ایسے ہی کام کیا ہے پہلے پارٹیز کے ساتھ، اور کوشش کی ہے کہ شہر کے لیے بہتری آئے. اور جو بندہ محنت کرتا ہے، جو بچہ محنت کرتا ہے، پرومیننس بھی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ نوٹ بھی ہو. تو 18 سال جو ایفرٹ کیا اس کی ریکگنیشن اس طرح سے نہیں ملی. اور یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ یار ایک چیئرمین شپ کے ٹکٹ کے لیے مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں سیاست میں رہوں، میں اپنے کاروبار پہ توجہ دوں، میں اپنی اور چیزوں پہ توجہ دوں. لیکن چودھری شافی حسین جو تھے انہوں نے مجھے بالکل وہ ہارنے نہیں دیا، تھکنے نہیں دیا. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان کے ساتھ میرا ایک وعدہ تھا 20 سال پرانا جو انہوں نے مجھے یاد دلایا، اور میں نے کہا جی بالکل میں اپنے وعدے کی جو ہے وہ تکمیل کروں گا. اور اللہ کے فضل سے نہیں کہ ہم نے نعرہ مارا. سب سے پہلے مجھے یاد ہے آج بھی کہ سٹیزن فرنٹ کا ایک ہمارا پروگرام تھا 2022 میں جون میں، تو ادھر شافی صاحب مہمان خصوصی آیا اور وہاں پہ ہم نے نعرہ مارا، اور بڑا بیکلیش اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑا فیملی میں بھی اور ادروائز بھی. لیکن ہم ہٹے نہیں، اور مجھے خوشی اس چیز کی. اور اس وقت وقتی طور پہ پریشانی ضرور ہوئی، لیکن مجھے خوشی اس چیز کی کہ ہم نے تو اس وقت جو ہے ان کے ساتھ میں جب چل پڑا. اور لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا تو اتنا ووٹ نہیں نکلنا. تو خیر بہرحال اللہ پاک کا کرم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو مزید بہتر کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو 2024 کا جو الیکشن تھا، یہ تکمیل نہیں تھی اس وعدے کی، یہ تکمیل نہیں تھی چودھری شافی حسین کے ایفرٹ کی، یہ آغاز تھا. یہ بات یاد رکھیں، ہمارا ٹارگٹ ہے 2028 2033 یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک گجرات شہر میں 8 10 12 سال ایک نمائندہ سرو کرے گا مسلسل اس ویژن کے ساتھ جس طرح چودھری شافی حسین سرو کر رہا ہے، تو یہ شہر کسی طرف لگے گا، تو اس میں بہتری آئے گی. سر آخری سوال آپ سے کہ ایک عجیب سی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شاید جو ہیں چودھری برادران کے آپس کے اختلافات ہیں، اور دوسری جانب یہ دیکھا گیا کہ گزشتہ دنوں ہی کل روز ایم پی خالد اصغر قراد جو کہ کاف لیگ سے آپ کی جماعت کے اچانک اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ تحصیل ناظم کی سیٹ پر لانچ کر دیا. نہ کوئی قیادت کا وہاں کوئی شخص موجود تھا، نہ کوئی قیادت موجود تھی. تو یہ کیا یہ کہ پارٹی کے اختلافات کا نتیجہ ہے سارا اس طرح؟ نہیں سب اختلاف نہیں ہوتا. دیکھیں ہر شخص کا رائٹ ہے، کوئی بھی الیکشن کے لیے اناؤنس کر سکتا ہے. اب وہ کوئی اور بھی پارٹی کے اندر سے کہہ سکتا ہے جی میں میئرشپ کا کینڈیڈیٹ ہوں، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات تو نہیں ہے. میری یو سی سے کوئی کہہ سکتا ہے میں چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، جو بھی عوام کی خدمت کرتا ہے بندہ ہے جس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، وہ اناؤنس کر لیتا ہے، یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پولیٹیکل، وہ اناؤنس کر دیتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی تو قیادت ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس سے اختلاف نہیں ہوتا. اس کا مطلب اس سے صرف یہی ہے کہ جیسے میں پارٹی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، تو اور بھی میرا کوئی دوست بھائی جو ہے کوئی چیئرمین ہے، وہ پارٹی کے لیے اپنے طریقے سے کام کرنا چاہے گا، میں اپنے نظریے سے کام کرنا چاہوں گا. لیکن منزل ایک ہے.
آپ کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. تو ٹٹو پر کوئی کام ہو رہے ہیں, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اندر کھاتے چل رہا ہوگا. چودھری شافی حسین اور چودھری صالح حسین اس کا فیصلہ کریں گے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو ٹیم ہے ان کے سامنے پیش کر دینا, ان کی خدمت میں ہر یو سی سے ان کے نمائندے ان کے سامنے پیش کر دینا, جو آخری فیصلہ انہوں نے لینا ہے, اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا. معین الدین پورسینا پورا ہی آپ کا ہے, مخالفت کچھ نہیں, تو کس کو ٹکٹ دینا ہے؟ جسے دیکھو سب شافی اور صالح کے دیوانے, ٹکٹ تو ایک کو ہی مل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے خصوصی. ایک معین الدین, آپ نے مجھے خوشی ہے آپ نے بات کی یو سی کی, اس طرح یو سی 8 بھی ہے. یو سی 8 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سارے نمائندے ہمارے سارے نمائندے کاف کے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں پوری دیکھیں. اچھا, مخالفت نظر ہی نہیں آ رہی. کر رہے ہیں کہ آسان فیصلہ نہیں ہوگا, لیکن قیادت یہ فیصلہ لے گی, اور جو یہ فیصلہ لے گی قیادت وہ ساری ٹیم کو انشاءاللہ من جو ہے قبول ہوگا. ناظرین, بلا شبہ جس طرح علی ابرار جوڑا صاحب نے بتایا کہ چودھری شافی حسین صالح حسین نے ابھی آغاز کیا ہے, اگلے 4-5 سال بعد مزید کام ہوں گے تو گجرات شہر کے تمام مسائل جو ہیں انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. جذبہ نیوز سے میں ہوں آکاش.